وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج الحمدللہ ہمارے 19 پارے مکمل ہوئے، 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی، سورہ نور مکمل کی گئی، سورہ فرقان، سورہ شعراء یہ مکمل پڑھی گئی، اور سورہ نمل یہ شروع کر لی۔ سورہ نور، نور کے معنی روشنی۔ اس صورت کو اللہ پاک کوئی اور نام بھی دے سکتے تھے، کہ اللہ پاک نے اس کا نام سورہ نور رکھا۔ اور اس صورت میں ہے کیا؟ اس صورت میں ہے حدود، اللہ کی حدود، حد زنا، حد قذف، اسی طرح لعان، اسی طرح ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ اور امی جان کی برات کا اللہ کی طرف سے اعلان۔ پھر اس صورت میں گھروں میں آنے جانے کے آداب، اپنے گھر میں جانا تو کیسے جانا، دوسرے کے گھر میں جانا تو کیسے جانا، اپنے گودام میں جانا ہے تو کیسے جانا، ایسے ہی گھر جس میں آپ کا سامان رکھا ہوا اور وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، گودام، اس میں جانا تو کیسے جانا۔ پھر نظر کی حفاظت، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اس طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ پھر اسی طرح اس صورت میں پردے کے احکامات ہیں، کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس حد تک پردہ کرنا ہے، یہ احکامات۔ پھر نکاح کی ترغیب ہے۔ یہ سارے احکامات اس صورت کے اندر ہیں، اور اس صورت کا نام ہے سورہ نور، روشنی۔ روشن خیالی پردہ کرنے میں ہے، پردہ چھوڑنے میں نہیں۔ اللہ چاہتے کوئی اور نام دے دیتے، لیکن اس کو نام کیا دیا؟ سورہ نور، روشنی۔ ذہن کی روشنی، سوچ کی روشنی، شعور کی روشنی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، اللہ کے حکم کو ٹھکرانے میں جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے، تباہی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات بیان کیے۔ پردے کے بارے میں لمبی چوڑی بحثیں مختلف نشستوں میں ہوتی رہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں کے لیے جسم کے اوپر ایک حکم ہے، وہ ہے ستر، اپنے ستر کو چھپانا، اپنے ستر کو چھپانا، یہ حکم ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا یہ حکم نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پیروں کو چھپانا یہ حکم۔ پردے کا حکم مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد پردہ کرے، پردہ عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے 2 حکم ہیں، ایک ستر کا اور ایک حجاب کا۔ ستر کہتے ہیں کہ جسم کے وہ اعضاء ڈھکنا کہ جن کا ظاہر کرنا محارم کے سامنے بھی جائز نہیں، جسم کے ان اعضاء کو چھپانا جن کو ظاہر کرنا باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، ان اعضاء کو چھپانا یہ حکم کہلاتا ہے ستر۔ اب یہ اعضاء کون سے ہیں؟ تو پورا جسم عورت کا ستر ہے، سوائے چہرے کے، سوائے ہاتھ کلائیوں تک اور پیر ٹخنے تک، اس کے علاوہ پورا جسم ستر ہے۔ والد سے بھی چھپانا ہے، باہر کے غیر محرم سے بھی چھپانا ہے، بھائی سے بھی چھپانا ہے، بیٹے سے بھی چھپانا ہے، چچا سے بھی چھپانا ہے، ماموں سے بھی چھپانا، جو محارم ہے ان سے بھی چھپانا ہے۔ دوسرا حکم ہے پردہ۔ پردہ کہتے ہیں کہ جو اعضاء ستر میں کھلے رہ گئے ہیں انہیں بھی چھپا لیا جائے، یعنی ہاتھوں کو، پیروں کو اور چہرے کو، اسے چھپا لیا جائے۔ یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے، غیر محرم لوگوں کے لیے ہے۔ غیر محارم سے پردے کے اعضاء چھپانا ضروری ہے، گھر کے لوگوں سے پردے کے اعضاء چھپانا ضروری نہیں ہے۔ محارم سے وہ لوگ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے۔ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے، تو ان سے پردہ کرنا نہیں ہے، لیکن ستر چھپانا ان سے بھی ضروری ہے۔ تو عمومی طور پر جو ہمارے اسکالر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ یا میڈیا کے بعض پلیٹ فارم پہ،
وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چہرہ کھولنے کی جو اجازت دی ہے، یہ اجازت کہاں دی ہے، کس جگہ پر؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے چہرے کا پردہ ہی نہیں رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چہرہ تو ساری خوبصورتیوں کا مرکز ہے، چہرے سے تو انسان کے ذہن میں فطور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو پھر ذہن بہکتا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھا، جیسے ہم یہ کہیں کہ سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج نکلے گا تو دن ہوگا، تو نظر بہکے گی تو کردار خراب ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک ساتھ رکھا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والوں کو کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے تاکہ کردار کو محفوظ رکھ سکیں، نظروں کو جھکائیں تاکہ کردار کو محفوظ رکھیں۔ تو چہرہ تو دیکھ کے ہی نظر خراب ہوتی ہے، تو چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ پردے کے حکم؟ تو چہرے کا پردہ ہے۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ نکاح کے لیے چہرے کا دکھانا جائز ہے، نکاح چہرے سے نقاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اور صحابیات جو پوری امت میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، وہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اسی طرح ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہمت والے واقعے میں پردے کا حکم آ چکا تھا، اور ام المومنین کا طویل واقعہ ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک پاکیزہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی کہ میں اس شخص کے کردار کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے ساتھ میری بیوی کو الزام لگایا گیا ہے، میں اپنی بیوی کو بھی جانتا ہوں اچھے سے اور اسے بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ صفوان ابن معطل کہتے ہیں کہ میں لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ام المومنین پیچھے رہ گئی تھی، اور بہت دیر گزر گئی تو اس خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے پڑاؤ میں پہنچیں گے مجھے لشکر میں نہ پا کے کسی کو بھیجیں گے یہاں پہ، وہیں پہ ام المومنین بیٹھ گئیں، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ٹیک لگایا اور پھر لیٹ گئیں، اور لیٹ کے چادر اوڑھ کے سو گئی۔ ہوا چلی تو چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ حضرت صفوان کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو عائشہ ام المومنین ہیں جنہیں میں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پردے کا حکم آ گیا تو اب نہیں دیکھا، اب وہ چونکہ پہلے دیکھا ہوا تھا تو اس لیے پہچان گئے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ۔ تو چہرے کا پردہ ہے، جو کہتا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ دجال ہے، شیطان ہے، وہ دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آگے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی زبردست آیت اتاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے کہ تمہارے ذمہ ہم نے نبیوں کی محنت لگائی ہے، ہم اگر چاہے تو ہر گاؤں میں ہر بستی میں ایک نبی بھیج دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہیں تو ہر بستی میں ایک نبی کو بھیج دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن نہیں، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کی باتوں کو نہ مانو، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور بڑا جہاد کرو ان کے ساتھ، بڑا جہاد کرو، بڑا جہاد کرو، جہاد کبیر۔ اس بڑے جہاد سے کیا مراد ہے؟ ہمارے بعض جو ہے وہ ساتھی علمی کمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا لفظ آئے گا وہاں اس سے مراد قتال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاد آئے گا وہاں قتال ہوگا، یہ تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیے قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے کہ سورہ فرقان مکی صورت ہے، سورہ فرقان مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جہاد کا حکم مدینے میں آیا ہے، ہجرت کے بعد آیا ہے،
تو مکے میں جو جہاد ہے، مکے میں تو حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، ہاتھ روکو، کوئی تھپڑ مارتا ہے تو اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ صحابہ پہ تشدد ہوتا تھا، صحابہ کو بہت بری طرح مارا جاتا تھا مکے میں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جو 313,000 کو الٹ دے وہی تو صحابہ مکے میں تھے، وہی تو صحابہ مکے میں تھے۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہاتھ روکو، پلٹ کے جواب نہ دو، حملہ نہ کرو، بدلہ نہ لو۔ اور یہی معاملہ اللہ رب العزت کا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد ہوتا تھا اور اللہ رب العزت جو ہے لوگوں پر عذاب نہیں بھیجتے تھے، یہی معاملہ اللہ کا بھی تھا۔ تو اب مکی زندگی میں نازل ہونے والی اس آیت کو ہم کون سے قتال فی سبیل اللہ پہ منطبق کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے قتال کا حکم تو آیا نہیں تھا۔ پہلی آیت کون سی اتری؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب فیصلہ کر دیا گیا وہ لوگ جنہیں قتل کیا جاتا ہے، جنہیں مارا جاتا ہے، جنہیں تنگ کیا جاتا ہے، اب فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور حکم دیا گیا غزوہ بدر میں کہ اب نکلو، اللہ تم سے جو ہے وہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں ملے گی۔ ساری تفصیل آپ کے سامنے سورہ انفال کی تفسیر میں نے عرض کر دی۔ تو میرے عزیزو، دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش، دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر محنت جہاد ہے، ہر محنت جہاد ہے۔ جہاد باللسان، زبان سے جہاد، جہاد بالقلم، قلم سے جہاد، اسی طرح جہاد بالحکمہ، اسی طرح حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا، بلانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی قرآن مجید میں جگہ جگہ بتائے گئے وہ 4 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ تلاوت آیات، لوگوں کو اللہ کے احکامات سنانا۔ دوسرا، لوگوں کو کتاب اللہ سکھانا، لوگوں کو کتاب اللہ سکھانا۔ تیسرا، انہیں حکمت یعنی دین کے احکامات کی جزیات کو سکھانا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کو گناہوں سے پاک کرنا، ان کے دلوں پہ جو میل اور زنگ چڑھا ہوا ہے اس زنگ کو اتارنا۔ یہ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی تھے۔ اب اس میں تلاوت احکامات دعوت کی محنت ہے، اور اسی طرح کتاب اور سنت سکھانا یہ مدارس کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے۔ اور تزکیہ نفس، دل سے زنگ کو دور کرنا، یہ خانقاہی محنت ہے۔ یہ سارے شعبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے دین کی عمارت کے اہم ستون اور اہم رکن ہیں۔ جس طرف کمی ہوگی اس طرف سے عمارت کمزور ہوگی، جس طرف کمی ہوگی اس طرف سے عمارت کمزور ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے۔ برج، وہ انگریزی کا لفظ برج نہیں ہے بلکہ برج، عربی کا لفظ برج۔ برج کا معنی عظیم الشان قلعہ، عظیم الشان قلعہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اب برج سے مراد دیکھیں، وہ تو برج نہیں ہے جو علم نجوم والے بولتے ہیں کہ فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، فلاں برج ہے، وہ برج نہیں مراد ہے۔ وہ صرف واہیات فضول باتیں ہیں، وہ شیطانی کام ہے کہ علم نجوم والے بولتے ہیں کہ آج آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور حالانکہ اس کو خود نہیں پتہ کہ اس کا ہفتہ کیسا گزرے گا، وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا، آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا۔ تو وہ برج مراد نہیں، برج سے مراد عظیم الشان قلعہ۔ بروج، برج ان کی جمع۔ اب یہ قلعے کیا ہیں؟ اس کی اصل حیت اور اصل کیفیت، اصل ماہیت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ برج سے مراد 7 آسمان ہیں، 7 برج سے مراد 7 آسمان ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ برج سے مراد وہ حفاظتی حلقے، اسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو زمین کے گرد اللہ رب العزت نے حفاظتی حلقے بنائے، جس سے سورج کی روشنی کی خطرناک مہلک شعاعیں زمین تک نہیں پہنچتی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خلا میں تیرنے والے ہزاروں لاکھوں پتھر وہ زمین تک نہیں پہنچتے ان حفاظتی تہوں کی وجہ سے۔ اسی حفاظتی تہ کی وجہ سے زمین کا پانی بھاپ بن کے زمین سے اڑ نہیں جاتا۔ زمین سے بھاپ بن کے اٹھتا ہے تو ایک خاص بلندی پہ پہنچ کے وہ بادل بن جاتا ہے۔
حالانکہ وہ بھاپ بن کے چلا جائے، ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے قید کر دیا اس کو اس زمین کے اوپر. تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہر چیز کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اور آگے جو ہے وہ آخر میں سورہ شعراء کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بہت زبردست بات یہ فرمائی کہ یہ لوگ یہود و نصارہ قرآن مجید کا کیوں انکار کرتے ہیں. عرب والے تو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، جاہل ہیں، وہ انکار کرتے ہیں لا علم ہونے کی وجہ سے. تم تو جانتے ہو اس کو، کیا تم جانتے نہیں؟ اولم یکن لہم آیۃ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ اس قرآن کا تذکرہ تو تمہاری پہلے کی کتابوں میں ہے، اور نہ صرف کتابوں میں بلکہ پچھلے صحیفوں میں موجود ہے. اور فرمایا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے ہیں، کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور دین میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مہر لگا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکے. حالانکہ ان کا دل گواہی دیتا تھا. سورہ نمل میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کہ اس قرآن کا، اس دین کا انکار تو کر دیا انہوں نے، لیکن ان کا دل ان کو کھٹکھٹا رہا تھا، گواہی دے رہا تھا کہ بھائی یہ سچ ہے، یہ حق ہے. لیکن اس بغض کی وجہ سے کہ یہ نبی آخر الزمان، یہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئے، یہ عربوں میں کیوں آئے، یہ اس بغض کی وجہ سے کہ بھائی ہمارا خاندان اعلیٰ، ہماری قوم اعلیٰ، ہم نبیوں کی نسل سے ہیں، ہم فلانا ڈھماکا، اور ہمارے اندر یہ نہیں آیا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ نے طے فرما دیا تھا کہ عربوں میں پیدا کرنا. تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ حق کو جو پہچان لے وہ مان لے. اور بہت سارے اہل کتاب نے مانا بھی، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. بہت سارے یہود نے بھی مانا، اور کثیر تعداد میں عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کیا. لیکن یہ ہے کہ جس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، اس کی دلی سختی کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہا. اللہ پاک ہم سب کو حق سچ پہچان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل